جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن سے نا میرا کچھ رجحان قدرتی طور پہ مذہب کی طرف رہا ہے، اور مذہب میں تصوف جو ہے یہ درویشی لائن اللہ والوں کی، اس سے رہا ہے، تعلق رہا ہے، دلچسپی رہی ہے. آج پھر میں اپنے ویور سے ایک ایسی ہی بات کرنے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ سوچتے ہیں نا ویسے ہی ہوتا ہے. جو آپ تصور جماتے ہیں وہ بعد میں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ گمان کرتا تھا اللہ کے بارے میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم جانے، مانے اور تصور کریں. اتفاق ایسا ہوا کہ میں میٹرک کرنے کے بعد گجرانوالے گیا، اور وہاں اکثر مجھے ڈی سی آفس کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا. مجھے ہر روز دیکھتا کہ یہ جاتی دفعہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ڈی سی آفس، اور واپس آتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ آتا. ایک دن 1957 کی بات ہے، 1957، میں گزر رہا تھا تو میں کھڑا ہو گیا، رک گیا ڈی سی آفس کے سامنے. جو بندے وہاں بیٹھے تھے، 2-3 یا کھڑے تھے، ان سے میں نے پوچھا یار یہ ڈی سی آفس ہے، ادھر ڈی سی بیٹھتا ہے؟ جی. میں نے کہا یہ ڈی سی کیسے بنتا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ بناتی ہے، پڑھ لکھ کے آتے ہیں، امتحان دیتے ہیں. چلو، میرے دل سے وہاں نکلی بات کہ یا اللہ مجھے ڈی سی بنا دے، اور میں ڈی سی گجرانوالہ لگنا چاہتا ہوں. میرے دل نے کہا تم لگ جاؤ گے، لگو گے. ابھی میں میٹرک پاس تھا، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. پنجابی میں کہتے اصل انہیں جوگا ہی نہیں تھا. بڑا رستہ ابھی کور کرنا تھا، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پھر جناب کو مقابلے کا امتحان، کوئی سلیکشن، پھر کوئی تجربہ. لگتے کے ساتھ تو بندے اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں، پھر وہ سلسلہ، پھر جا کے تو ڈپٹی کمشنر، تو بندہ میچور آفیسر جو ہے وہی لگتا ہے. تو میں نے وہاں جناب یہ گزارش اللہ کے حضور میں ڈال دی کہ مجھے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ بننا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو میں میٹریکولیٹ تھا. میں نے وہاں یہ بھی پوچھا کہ کون ہے ادھر ڈی سی، انہوں نے کسی بندے کا نام لیا. اور بعد میں جب خود لگا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ ایک ریاستی آدمی، ریاست بہاولپور جب ادھر ویسٹ پاکستان میں شامل ہوئی تو وہاں کے جو سٹاف اور عملہ تھا وہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں آ گیا. تو آفیسرز وہاں سے جو آئے دے ور اکوموڈیٹڈ. تو وہ صاحب جو ڈی سی تھے اس وقت وہ وہاں کے تھے. میں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ بندوں نے اپنے انداز گئے 2,500 ہوں جی. بڑی تنخواہ ہے. اللہ کے 2,500 نہیں، شاید اس وقت 250 ہوتی ہو. اس وقت تو
بہت تھوڑی طرح ہوتی تھی. بہرحال میں نے یہ ارادہ کر لیا اور اس کے بعد 14 سپٹمبر 1988 کو میں نے وہاں بطور ڈپٹی کمشنر وغیرہ والا چارج لیا. ذرا گنے آپ 31 سال لگے اس تجویز کو میچور ہونے میں. لیکن یہ میں یہاں ذکر کرنا اپنے ویورز کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ارادہ کر لیا میں نے اور بات شروع ہو گئی کہ جی لگنا ہے، تو آپ یقین کریں میں نے اس کو سر پہ سوار کر لیا. اب میں نے اس پر مشق کرنی شروع کر دی کہ میں اس طرح گاڑی پہ جا رہا ہوں، اس طرح جناب گاڑی مڑ کے تو سامنے ڈی سی آفس کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی ہو رہی ہے اور چپراسی آ کے میرا دروازہ کھول رہا اور میں وہاں سے نکل کے تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی، وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا. مطلب ہے کہ میں نے اس طرح اس پر پریکٹس کی کہ میں خود اللہ کے فضل و کرم سے شور ہو گیا. مجھے دوستوں نے بھی ایک دو نے کہا، مثلا ایک دوست نے کسی شادی پہ بلایا وہاں تو بڑا زور لگایا، بٹ آئی ڈڈ ناٹ لائک ٹو گو اینڈ آئی ڈڈ ناٹ. میں وہاں نہ گیا کہ یار پتہ نہیں یہ کیسے بندے ہیں، ابھی سے میں ان کی شادی میں چلا جاؤں، کل کو اگر میں سچ مچ ہی لگ گیا تو میں تو ان کو جانتا ہی نہیں. اور واقعی میں نے اچھا کیا، وہ ٹھیک بندے نہیں تھے، کم از کم اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کی رسومات میں شرکت کی جائے. بہرحال اس وقت میں صرف اپنے دوستوں کو، میزبانوں کو، چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال پنجابی میں بچپن میں ہمارے مائیں بڑے بوڑھے کہتے 32 گھڑیاں 33 شینتا، یعنی تقدیر کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ویلا ہوتا ہے، کہنے وقت ہوتا ہے، فیوریبل ٹائم ہوتا ہے. آپ ایک دعا مانگتے ہیں، چٹ منگنی پٹ بیا، ادھر آپ نے بات کی ادھر اللہ نے پوری کر دی. یہ جو مثلاً ہوتا ہے، مثلاً بڑی متبرک راتیں ہوتی ہیں، شب معراج ہے، شب قدر ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا فرمان ہے اور اللہ والے یہ دہراتے ہیں کہ جی اس وقت جو آپ دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی. یہ واقعی درست ہے بات. ہمارے والد صاحب اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، درویش منش بندے تھے. وہ اکثر یہ بات دہراتے تھے، انہونی ہونی نہیں اور ہونی ہو سو ہو، اور پتا پر پوت، اور آگے میں بھول جاتا ہوں اکثر، اس پر فلانے پر گھوڑا، بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا، یعنی باپ پر بیٹا ضرور جائے گا، پورا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ہی. اس لیے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا، اور جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا. مطلب تقدیر اٹل ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے. بندہ فوت ہوتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کا حکم ہے، سا پورے ہو گیا، دانا پانی میں ہو گیا، دیکھے یہ جیسی. میں پھر کسی وقت اس پر تفصیل سے اپنے ویور سے بات کروں گا کہ یہ واقعی بات درست ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں، اگر آپ کا یقین کامل ہے، اگر آپ پکی طرح ایمان رکھتے ہیں، مستقل مزاجی واقعی، اور آپ ایک چیز کو دہراتے رہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے.
انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر میں روشنی ڈالوں گا کہ میری ساری زندگی میں یہ کیسے ہوتا رہا کہ جتنی دعائیں مانگی، دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک کتاب ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا، میرے ہاتھ کیسے لگی اور اس پر عمل کیسے ہوا، اور میں نے پھر اس پر کتنی دیر میں عمل کیا، اور کتنی دیر میں 31 دعائیں جو میں نے لکھی اور جس پر میں نے پریکٹس کی، وہ بفضل تعالی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ساری کی ساری دعائیں قبول ہوتی چلی گئیں اور ہو گئیں۔ اب یہ اس پر تفصیلی روشنی انشاءاللہ اگلی، مجھے خدشہ رہتا ہے اگلی ویڈیو میں رکھیں، مجھے خدشہ رہتا ہے کہ میرے دیکھنے والے سننے والے بور نہ ہو جائیں، اتنی لمبی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تھینک یو، اگلی دفعہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔